الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لاہا عاملون۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا قرآن مجید اور اس کے متعلقات سے ہم بیان چل رہا تھا قلب کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں بڑی اور خامی بھی ان لوگوں کی بتائی ہے جو اللہ کے کلام سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پہچان نہیں آتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت اور اس کی شناخت حاصل نہیں ہوتی، وہ آخرت، اللہ، کتاب، ان چیزوں کو کچھ نہیں مانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں جو ہم دنیا کے اندر ہمارے لیے اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، یہ تو فضول چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ اس لیے ایک غفلت کا جو اللہ پاک نے اس کے اندر ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ غفلت جب وہ کرتے ہیں نا تو غفلت کی وجہ سے پھر ان کے اوپر سامنے معرف، حقائق اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کا احساس ان کے اوپر نہیں کھلتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر پردے ڈال لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اوپر بیان کیا۔ یہ میرے پاس سورہ مومنون ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بہترین مثالیں دے دے کے بیان کیا، بڑا کچھ اس کے اندر، لیکن آیتیں جو میں نے اب آپ کے سامنے پڑھنی وہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ان کے نامہ اعمال کی کتاب ہوگی، وہ بھی ہوگی، اس کے بارے میں بیان کیا، اور پھر فرمایا ایک یہ کتاب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ان کے سامنے حق بات بیان کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس کے اندر ٹیڑھی کوئی چیز آ جائے گی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ہر بات ان کے اوپر کھولتا چلا جاتا ہے، اور ہم نے ان کے اوپر طرز زندگی کے سارے جتنے بھی حقیقت تھی نا حیات کی، وہ ہم نے کھول کے رکھ دی۔ حقیقت حیات اللہ نے کہا ہم نے ان کے اوپر کھولی۔ یہ کتاب حقیقت حیات کھولتی کہ زندگی کی حقیقت اصل میں کیا ہے، آدمی یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا اور کیوں یہاں پر چلا آیا، یہ دنیا کا کوئی بھی بندہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتا، نہ کوئی فلسفی نہ نکتہ ور۔ وہ راز جو بتا دیا ایک کملی والے نے چند اشاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے بیان ہو نہ سکا، وہ جو نکتہ وروں سے بیان نہیں ہو سکا، دنیا کے سارے بڑے بڑے فلسفی اس کے اوپر بحثیں کرتے چلے گئے، سقراط بقراط نے بحث کی زندگی کیا ہے، لیکن کوئی نہیں بتا سکا۔ کسی نے دیکھا کہ نہیں زندگی ایک حیات ہے، آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے، یہ سائنسدانوں نے سوچ لیا۔ اس نے کہا جو فلسفیوں سے انہیں کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہو سکا، جو نکتہ ور حل نہ کر سکے دنیا کے، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں۔ چند اشاروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ختم کر دی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں نے پوچھا بھی آپ کی محسن کتاب کون سی ہے کہ جو جس کتاب کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر اس کتاب نے احسان کر دیا ہے، تو مولانا نے فرمایا میری زندگی کے اوپر جس کتاب نے احسان کیا اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک مسئلے کے حل کے لیے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھا، اور مولانا عام آدمی نہیں تھے کہ وہ اس طرح کسی مدرسے سے پڑھنے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے تھے اور وہ تفسیروں میں گم رہے، نہیں، سارے جہان کا علم مودودی نے جو تھا نا، اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ فلسفی، دانشور، سائنسدان سب پڑھ لیا مولانا نے، اور 6 مہینے بالکل انہوں نے کہا میں نے دین چھوڑ دیا اپنا، مرتد ہو گیا ذہنی طور پر۔ میں نے کہا نہیں، ایسا دین ماننا ہی نہیں جو ماں باپ کی طرف سے آئی، یہ کوئی دین تھوڑی ہوتا ہے ماننا۔ خود بھوپال لائبریری تھی بہت بڑی، نواب بھوپال نے بنائی تھی، جو اس وقت ہمارے نواب صدیق حسن صاحب تھے، ان کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ بھوپال لائبریری میں 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور اس کے اندر خوب محنت کی، ہر شے پڑھی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلام کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جب میں نے سب کتابیں پڑھ لی تو میں پریشان رہا کہ یار یہ کتابیں حل نہیں دے رہی کہ زندگی کے مسائل کا، کہ زندگی کا مسئلہ کس طرح حل ہونا چاہیے۔ اخیر جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو ایک ایک 2 سطروں میں وہ تمام باتیں قرآن مجید حل کرتا چلا جاتا ہے جو ایک فلسفی عمر بھر اپنی 36-37 کتابیں لکھ کے حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کتاب مل جانے کے بعد گویا میرے ہاتھ میں شاہ کلید آ گئی، کیا ماسٹر کی، کہ میرے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی، میں نے حیات کے جس بھی تالے کو وہ چابی لگائی وہ تالا کھلتا چلا گیا زندگی کا، اور مسائل حل ہوتے چلے گئے۔ مولانا فرماتے یہ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یہ حقیقت زندگی کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ بتاتی کہ بندہ پیدا کس وقت ہوا، یہ کس پلان کے تحت اس زمین پر آیا، کیوں اس نے زندگی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بھیجا ہے، زندگی کس طرح اس نے گزارنی ہے اور کس طرح اس نے اپنے اللہ کے ہاں دوبارہ جانا ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ کتاب کھولتی ہے ایسی بات کو، حقیقت زندگی، ریالٹی آف لائف، کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کو کھولتی. ورنہ آپ دیکھ لیں زندگی کی حقیقت دیکھ لیں کن لوگوں نے، اور ایٹ اینڈ ڈرنک بھی میں بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارے نیس، بابر عیش کر زندگی کے اندر کہ دنیا دوبارہ نہیں ہونی، موج کر اپنی زندگی. لوگوں نے یہ بھی، کسی نے کہا زندگی بالکل ایک فضول چیز ہے، یہ اس کو قطعی کر دینا چاہیے، انہوں نے خودکشیاں کر لی. آپ جاپان کے اندر پوری دنیا کی مادی ریشوں میں سب سے بڑھ کر اچھی سے اچھی شے آپ کو جو کہتے ہیں یہ جاپانی ہے، یہ خرید لینی چاہیے، اور اس کے اندر وہاں پہ خوراک دنیا کی سب سے اعلیٰ وہ لوگ کھاتے ہیں، خوبصورت بھی وہ لوگ، لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ سوسائڈ کی ریشو وہیں پر ہے. اور وہاں ایک اجتماعی قانون پاس ہے کہ سب مل کے نا 30-40 لوگ مل کے آپس میں خودکشی کر سکتے ہیں، اور اس لیے ان پہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ کر سکتے ہیں، اطلاع دے کر سکتے ہیں، اور حکومت اس کے اندر مخالفت نہیں کرے گی نہ ان کو. یہ ہے زندگی کی حقیقت. یا وہ تھا جو آپ کو تھوڑے دن پہلے ڈیوڈ گڈ ویل نے تھوڑے دن پہلے خودکشی کی، خود موت کو گلے لگایا، اس کے سامنے زندگی کی حقیقت کچھ نہیں تھی. اس نے کہا میں ایک سائنسدان تھا، میں نے ساری زندگی عالم نباتات کے اندر، باٹنی کے اندر اپنی زندگی گزار دی، میں نے پڑھنے پڑھانے کے بعد دیکھا کہ یار اکتا گیا ہوں میں زندگی سے. ورنہ اگر وہی ذکر اذکار کرتا وہ اس کی زندگی طویل ہوتی. ورنہ نوح علیہ السلام 950 سال نبی نے زندگی پائی، نبی اکتایا؟ کبھی نہیں نبی اکتایا. اللہ نے کہا اسے 950 سال صرف تبلیغ کی، آگے پیچھے کی زندگی کا اللہ نے نہیں بتایا. 1000 سال آدم علیہ السلام کی، 200 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اتنی طویل زندگیاں. حضرت موسیٰ کی 120 سال، کسی کی 195، کسی کے 175، 400 سال، 500، لیکن وہ نہیں اکتاتا اپنی زندگی سے. کیوں؟ اس کے اوپر حقیقت زندگی کھل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ زندگی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی زندگی اس کی عبودیت میں گزار دینے کا نام ہے، اور یہاں سے میں نے بہت سارا سامان بنا کر لے کر جانا ہے، جہاں پہ جب میں آخرت میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا مجھے انعام ہی انعام مل جانے. وہ کبھی زندگی سے ہوپ لیس نہیں ہو سکتا. یہاں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ زندگی ہوپ لیس پر آ گئی کہ آدمی نا امید ہو گیا کہ یار میرا زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک آگ کا ہے دریا، اور پھر ڈوب کے جانا ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے. زندگی کے بارے میں پوچھتا نا زندگی کیا ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا. کیا ڈوب کر جانا اور کیا نہیں جانا؟ منیر نیازی اکتائے ہوئے زندگی سے ہے. وہ زندگی میں کیا ہے؟ جس شہر میں بھی رہنا منیر، اکتائے ہوئے رہنا، اپنی زندگی سے اکتا جانا. لیکن اللہ کا ولی، اللہ کا مومن، اللہ کو ماننے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا اپنی زندگی سے اکتاتا نہیں. وہ اپنی زندگی کو ایک مہم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ایک مشن ہے، مجھے اس مشن کے تحت اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا ہے، میں اپنے مشن کی تکمیل کر کے جاؤں گا، اور حالات چاہے کسی قسم کے بھی ہو جائیں. یہ آدمی کے سامنے زندگی کا اصل مقصد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھول دیتی ہے. اور فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دونی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے کہ خود ہی انہوں نے اپنی زندگی کو غفلت اور جہالت میں ڈبو کے رکھا. اپنی زندگی کو اس میں ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوش کے ناخن نہیں لیے. انہوں نے بیٹھ کر اس سوال کو حل کس لیے؟ دہریے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہریہ کو پاگل؟ نہ، دہریے کا مسئلہ نہ علمی ہے نہ کچھ اور. وہ دہریے کا مسئلہ اضطرابی ہوتا ہے، نفسیاتی کیفیت سے بیچارہ دو چار ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مسئلے کو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ اس بیچارے کو کوئی دینی طور پر کوئی معلومات نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نفسیاتی مریض ہو جائے آدمی تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ایک اضطراب ہوتا ہے، اور اضطراب بھی جو اس کو ہوتا ہے اجباریت کا ہوتا ہے، کہ ایسا اضطراب جس میں وہ پھنس چکا ہوتا ہے. بہت اچھی چیز ہے ایک آدمی اگر رات کو اپنا تالا چیک کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کے ذہن میں وہم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا گھر کا تالا بند ہے کہ نہیں، وہ یہ سوچتا ہے اور اٹھ کے جا کے اپنے گھر کا تالا دیکھ آتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے اندر دل میں وسوسہ آیا، اس نے جا کے چیک کیا، دیکھا ہے. لیکن اگر اس کو یہ مرضی ہو جائے ساری رات وہ یہی چیک کری جائے بھی میں نے جانا ہے میرا تالا بند ہے کہ نہیں، تالا بند ہے کہ نہیں، اسی میں آپ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مرض ہے. اللہ کے بارے میں بندے کو کوئی شک ہو گیا، یا بندے کو اس کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی وہم ہو گیا، یا نہیں سمجھ آئی اس کو، ایک دفعہ تو کسی عالم کے پاس جب بیٹھتا ہے تو وہ اپنی طور پر بیان کرتا ہے کہ عالم میرے سامنے یہ زندگی کی حقیقت نہیں کھل سکی، تو مجھے بتا. جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ بس تسلی ہو جاتی. لیکن دہریہ جو ہوتا ہے جس کے پاس بالکل خدا کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا مسئلہ اسی وسوسہ جو آتا ہے اس کو بار بار وہ الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ نے فرمایا ایک ٹریفک ایسی چلاتا ہے وہ پڑھا لکھا دانش مند فلسفی ذہین اور سائنسدان، الشیطان، جس کا نام شیطان ہے، ابلیس.
اس کے روپ ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کے روپوں کے اندر آتا ہے. کبھی وہ فلسفی بن جاتا ہے، کبھی دانشور بن جاتا ہے، کبھی سائنسدان بن جاتا ہے، کبھی وہ ہیگل کی شکل میں آ گیا، کبھی مارکس کی شکل میں، کبھی فرائڈ کی شکل میں، کبھی ایڈم اسمتھ کی شکل میں، کبھی رائٹی ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ فوکو ہو جاتا ہے، کبھی چامر ہو جاتا ہے. وہ اس قدر آ کر شبہ ڈالنے شروع کرتا ہے. اللہ جی یوسوسو فی صدور الناس، دل اس کے قابو میں آ جاتے ہیں. خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو. وہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتا ہے میرے سامنے خضر اور الیاس نبی جو ہے ان کو میں بے بس کرنے کی کوشش کرتا ہوں پوری طور پر. میری کوشش ہوتی وہ کسی طور پر میں اس کو چھوڑوں نہ، لیکن میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو، میں کوئی ایک طرح آتا ہوں، میں پہلے دیکھتا ہوں یہ بندہ اس چھوٹے سے پانی سے بہتا ہے کہ نہیں بہتا، پھر میں دیکھتا ہوں اس کے نہیں بہتا تو جھیل نہیں چلا، پھر میں ندی، پھر میں اس کے اوپر دریا، جب دریا پھر سمندروں سے حملہ آور ہوتا ہوں اس کے اوپر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم میں اس طرح گھومتا ہے شیطان جیسے تمہارے کا یجری دم، جیسے خون تمہارے اندر گھومتا ہے، جیسے خون گھومتا ہے. کسی لمحے تمہیں وہ چین نہیں لینے دیتا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال ڈال دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس کو اس کے رب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو سمجھنے نہیں دیتا، اور کیا کرتا ہے غفلت میں ڈال دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کھاؤ پیو موج کرو. جس طرح اس نے آخری وقت مرتے وقت کہا، ڈیوڈ گاڈویل نے اسے کہا چپس اینڈ فش، دو میں نے چیزیں کھانی، اور آخر میں کیا، میں غفلت میں جانا چاہتا ہوں. جرمن کی دھنیں اس نے اپنی پسندیدہ سنی اور وہ مر گیا، چلا گیا دنیا سے. یہ بھی ایک موت ہے. اور دیکھو اسے آخری وقت میں فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو نکال لے، اس کے بدن سے لاش لے کر چلے، پتہ بھی نہیں لگنے دیا. کیسے کیسے امتحان آ جاتے ہیں. آدمی کہ یار اس وقت وہ تڑپا نہیں، وہ چیخا نہیں، وہ چلایا نہیں. ایسے خودکشی کرنے والے کافر کو اللہ نے فرمایا نہ، وہ اس کے اوپر جو کیفیات گزرتی وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے اوپر دل کے اوپر کیا کیفیات اس وقت گزر رہی ہوتی. یہ عالم الغیب یہ دنیا کے سامنے واضح کر دو، امتحان تو ختم ہو گیا دنیا کے اندر. فرمایا وہ حقیقت زندگی کو نہیں سمجھتے، جس کے نتیجے میں لازمی طور پر دو چیزوں کے اوپر ان کے اوپر غلبہ طاری ہو جاتا ہے. ایک جہالت آ جاتی ہے ان کے اوپر، اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر غفلت آ جاتی. اس قدر غفلت، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑھایا ہو. غافل جب آدمی ہو، اللہم انی اعوذ بک من غفلت، اللہ کے پیارے نبی نے دعا مانگی، اللہ مجھے غفلت سے بچا لیجیو، کیونکہ غفلت جو ہے نا وہ اللہ نے فرمایا ساتھ قریب آتی جاتی ہے. فہم غافلون، وہ اس وقت فی مغفرت مورزون، وہ ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر وہ کھیل رہے ہیں کھارے پھر یتمتعون فی الارض، زمین کی نعمتوں سے وہ مزے کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں ہوٹلوں میں، وہ جا رہے پیزا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شیرٹن میں ہم نے کھانا کھایا، میریٹ میں کھانا کھایا. ان کی زندگی کا صبح و شام مقصد روٹی کھانا، یتمتعون، اور دنیا کی نعمتوں سے خوب مزے لینا. ان کا کبھی توجہ اللہ نے فرمایا انہوں نے کی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر بھرے پڑے ہیں، اس قدر ریسٹورنٹ بھرے پڑے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور کوئی کہتا ہے میں منال جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان جگہ کا گوشت کھایا. اس قدر وہ اللہ نے فرمایا یتمتعون، موجوں کے اندر ان کی زندگی گزری، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں بھی اللہ کے پاس بھی جانا ہے کبھی نہیں جانا. فرمایا ان کے ولاہم، اللہ نے فرمایا من ھذا ولاہم امال من دونی، یہ تو یہ رہے. اللہ نے فرمایا ایک ہوتی غفلت اور جہالت، کچھ ایسے عمل بھی ہیں جو وہ کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بھی ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا دو طرح سے زندگی، یہی صبح ہوتی کہ شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، ان کی زندگیاں پوری ہو رہی. فرمایا دو کام تو وہ یہ کرتے ہیں نا کہ نہ صبح فجر کا خیال، نہ رمضان آیا اس کی تہجد کا خیال، نہ قرآن مجید کا کوئی خیال، وہی فیس بک، وہی ایمو، وہی واٹس ایپ، سارا دن کیبل تاش وہاں پر لے کر بیٹھ گئے اور سارا دن اپنا وقت گزارنے کا سوچتے. اللہ نے فرمایا ایک ہوتی غفلت، ایک ہوتی جہالت، اور کچھ ایسے کام ہیں جن کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ اسی کے اندر سارا دن لگے میسیج پہ میسیج کرنے. وہ ان کو لڑکیاں میسیج کرتی ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کچھ ایسے کام ہیں جن کا میں نہیں بتانا چاہتا، یہ خود ہی میرے سامنے آ جائیں گے. ذالک ہم لہم عاملون، اور اس کے وہ جو یہ غیر صالح اعمال کرتے ہیں یہ قیامت کے دن میرے سامنے آ جانا ہے، میں ان کو دیکھ لوں گا. غفلت کی اس دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے مسئلہ حیات، زندگی کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتا کسی طور پر. زندگی کا مسئلہ جس آدمی کے آگے سامنے حل نہ ہوا وہ آدمی ختم ہو گیا. زندگی کا مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہ مسئلہ حیات ہے کیا، زندگی کس شے کا نام ہے. انہی عناصر کا پریشان ہو جانا. اقبال نے، اس نے غالب نے کہا تھا
اس سے کہا کہ کیا ہے کہ زندگی ان سب کو کہتے ہیں کہ ظہور ترتیب لگ جاتی ہے کہ آگ پانی ہوا ساری مل کے یہ 4 عناصر بنتے ہیں تو کیا انسان بن جاتا ہے، اور انہی عناصر کا پریشان ہو جانا موت اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں، غالب اس کو موت نہیں کہتے۔ اللہ نے فرمایا وہ جو اجزاء اکٹھے کیے ہیں میں نے یہ بلا وجہ نہیں کیے، تیرے سوچ میں ہے، اور وہ اجزاء جب بکھر جائے یہ بھی بکھر جاتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن اگلا مرحلہ نہ غالب طے کر سکا بھی اگلا مرحلہ کے بعد کہا کہ ہم نے اسی سے منھا خلقناکم فیہا نعیدکم، جب تم اس میں سے جب ہو جاؤ گے تو ہم اس کے اندر لے بھی جائیں گے تمہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم لے آئیں گے جب ہم قبر پہ۔ اب تو قبر پہ مٹی ڈالنے کا نہ رواج ہے نہ لوگوں کو پتہ ہی بھی قبر پہ مٹی ڈالنی کی نہیں، اور کیا پڑھنا ہے منھا خلقناکم فیہا نعیدکم وَمِنْهَا يُحْيِيكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے تارۃ اخری کیا فرمایا کہ ہم اسی میں سے تجھے پیدا کیا، اسی میں ہم تجھے لے گئے، پھر ہم تجھے اسی میں سے نکال لینے تھے۔ غالب نے 2 مرحلے طے کیے، تیسرا مرحلہ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پیدا ہونا بھی ہوا مر جانا بھی ہوا، لیکن اگلا مرحلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرانا تھا اس پر توجہ نہ گئی۔ اس نے کہا پھر ہم اسی میں سے تجھے نکال لیں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے اجزاء بکھیر کر ہم تم کو بعد میں باہر نکال نہیں سکتے، اور تم خدا کو چیلنج کرتے ہو کہ تم خدا یہ کام نہیں کر سکتا؟ فرمایا خدا یہ کام کر لے گا اور تم اس کے اندر دیکھو گے خدا کو یہ کام کرتا ہوگا۔ اور مشرکین کا یہی، بہت سارے مشرکین کا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتا ہے کہ یہ انہی چیزوں سے ہم آ جائیں گے، یہ مٹی، یہ ہماری ہڈیاں، یہ گوشت وہ یہ زندہ ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ آخرت میں ہم روحیں زندہ، کوئی روح نہیں، یہی جسم ہوگا، یہی چہرے ہوں گے، یہی ہڈیاں ہوں گی، یہی گوشت پوش ہوگا، اور جیتے جاگتے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تو کہتا ہے ہم کہیں گے کن فیکن، اسی وقت سارے کے سارے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا زندگی کی راہوں کو تم کھوتے کب ہو؟ جب تم زندگی کی حقیقت کو پہچان نہیں پاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ تم غفلت کی زندگی گزارے ہوتے ہو اور اپنی طرف سے پورے اٹکل پچو، نہیں زندگی ایسے شروع ہوئی ہوگی، ایک 10 لاکھ سال پرانا وائرس مل گیا، ایک 36 لاکھ پرانا ببر شیر کی فلانی شے مل گئی، بیوقوف بنایا نہ اس وقت کوئی 36 لاکھ۔ اب اللہ کا پوچھے نا تو کہتے ہیں اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں جی، ہمیں یہ سوال کر کے کہتے ہیں اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو آپ مل کے آئے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو یہاں بھیجا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی 36 سال پہلے، لاکھ سال پہلے تم تھے؟ تم تو موجود بھی نہیں تھے اس وقت، تمہیں تو پتہ بھی نہیں، تمہاری تو جس وقت جس سن میں پیدائش ہوئی سن سے پہلے تم تھے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لم شیء مذکورا، تو کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ باتیں بتاتے ہیں 40,000 سال پرانی، انسان نے یہ سوچا ہوگا، انسان نے کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قتل الخراسون، اللہ 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 اللہ، اوے مر گئے وہ لوگ جو اپنے ہی گویڑ سے، اپنی اٹکل پچو سے، اپنے زن تخمینوں سے، اپنے ہی گمانوں سے زندگی کی حقیقت تلاش کرتے پھرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف بتایا رب کی کتاب جو ہے وہ کوئی پرانی ہو گئی، وہ ابھی تک قتل الخراسون الذین ھم فی غمرۃ ساہون، کیونکہ وہ غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کس سے؟ حقیقت سے بے خبر تھے۔ یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ غفلت اور جہالت میں اگر ڈوبے ہوئے تھے، آگے لگا دے بریکٹ میں مولوی کو چاہیے کہ وہ حقیقت زندگی سے بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ زندگی کی حقیقت بھی کوئی چیز ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، نہ دیتے ہیں۔ ہم جو بھی اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ زندگی کا بوجھ اگر اس کے اوپر ڈالا ہے، 4 بچے ہیں، ماں باپ ہے، تو اللہ کا بیوقوف تھا معاذ اللہ من ذالک تجھے بچے دے دیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بچے نہیں دیتا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ کو پہلے چھین لیتا؟ نعمتیں دیں اس وجہ سے دیں کہ یہ تو بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ اللہ نے انسان کے اوپر ایسا بوجھ زندگی کا نہیں ڈالا کہ جس کی وجہ سے وہ بوجھ نہ، اور زندگی کے بوجھ سے ابتائے ہوئے سارے لوگ دہرگی یہ کہتے ہیں ہمیں رسپانسبلٹی کوئی نہ ہو اور ہم زندگی کی موج گزارتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ہوں، تم لوگ نماز پڑھو نہیں نہ پڑھو، ویسے ہی مجھے مانی جاؤ، پھر مانیں گے۔ اللہ تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، زنا شراب جو تم نے کرنا ہے کری جاؤ، موجے کرو، پھر مان لیں گے زندگی کو۔ اللہ نے فرمایا نہ، ہم ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈال دیتے۔ وَلَدَيْنَا کِتَابٌ، ہمارے پاس وہ کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو سچ اس کے بارے میں کہہ دے گی، زندگی کے بارے میں۔ کیا سچ کیا کہے گی؟ حقیقت زندگی اس کی کھول کر دے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے یہ بات یہاں تک تو اس کے اوپر بیان کی کہ غفلت کے اندر پڑے ہیں، یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب مسئلہ آ گیا دوسرا
کہ یہ ہمارے پچھلے خطبے کا حصہ آ گیا. اب اگلا خطبے کا حصہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید نے جو اللہ پاک نے ہمیں بیان فرمایا اس کے دور کے بارے میں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے, یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اب بیان کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق آپس میں کیا ہے. اس میں ایک آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, وہ آپ ذرا سن لیں. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. آگے آپ قرآن شریف کا موضوع. اللہ اکبر اللہ. اس وقت یہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید پڑھ لو جی, جو اس کا حشر کرنا ہے کر لو جی, کر لو بھی تراویحوں کے اندر جو تم سے حشر ہو سکتا ہے, جو تم نے اس قرآن مجید کا بگاڑنا ہے بگاڑی جاؤ. اللہ نے فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں قرآن کو آج کیا درپیش ہے. قرآن کو جو آج قیامت درپیش آئی ہوئی نا, وہ دو چیلنج قرآن مجید کو. ایک وقت تھا جب قرآن مجید پر قیامت آئی, وہ جاہلیت قدیمہ تھی جب قرآن مجید اترا. بہت زبردست قسم کی جاہلیت, ایسی جاہلیت مسلمانوں کے اوپر آ گئی تھی. اور ایک ہے جاہلیت جدیدہ, دو جدید جاہلیتیں ہیں. اور جاہلیت کے بارے میں سمجھ لیں, جاہلیت سے مراد کوئی زمانہ نہیں ہوتا کہ عربوں کا اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کہلواتا ہے, لیکن وہ نہیں کہ وہ زمانہ دوبارہ واپس لوٹا ہے, نہیں, ایسی کوئی وقت کو جاہلیت نہیں کہتے. جاہلیت ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی وقت بھی کسی قوم پر اگر چھا جائے, یا کسی قوم پر وہ نازل ہو جائے, یا کسی قوم پر وہ غفلت کے پردے اس کے پر پڑ جائیں, وہ پھر جاہلیت ہی. وہ بندہ PhD ہو کے بھی جاہل ہو سکتا ہے, وہ آج کے دور میں امریکہ کی بہترین ترقی کرنے کے بعد بھی جاہل ہو سکتا ہے. یہ کچھ جاہلیت ایسی شے کا نام نہیں کہ بندہ کہے کہ جاہلیت کی نہیں. جاہلیت نہ تو یہ ہے کہ بندے کے پاس جی کوئی گاڑیاں نہیں ہے, اس کو بھی جاہلیت نہیں کہتے. نہ یہ کہ جی اس کے اندر کوئی مادی ترقی نہیں ہے, یہ جاہلیت نہیں. جاہلیت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب خدا کی ہدایت کو کوئی قوم اور کوئی فرد قبول نہ کرے, وہ جاہلیت کا شکار ہو گیا. افحکم الجاہلیہ قرآن مجید میں آتا ہے. اور تم کیا جاہلیت چاہتے ہو؟ جاہلیت ایک ایسی چیز آ گئی جس کو قرآن مجید مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن مجید نے جس وقت یہ مقابلہ کیا, اس وقت عربوں کے ہاں دو چیزیں بڑی مضبوط قسم کی, ایک شرک اور دوسری شفاعت باطلہ. ایک طرف ان کا بہت شرک تھا, اتنا شرک, آپ شرک یہ نہ سمجھیں یہ جاہلیت کہتے ہیں بت پوجنے کو یا نظر نیازیں دینے کو یا چڑھاوے دینے کو, یہ جاہلیت نہیں, یہ جاہلیت کے مظہر ہیں. جاہلیت کا فینومینا ہے یہ وہاں پر کہ مظاہر ہیں کہ اس کے ذریعے سے جاہلیت آپ کو نظر آ رہی ہے, نہیں, اس کے پیچھے جو سوچ کام کر رہی ہوتی شرک کے پیچھے, وہ جاہلیت ہے. اس سوچ کا نام, اس کیفیت کا نام, اس زندگی کی حقیقت کا نام, جس زندگی کی حقیقت سے انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے, وہی جاہلیت کہلاتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ بت پوجنے یہ جاہلیت نہیں ہے, یہ تو جاہلیت کا مظہر ہے, یہ تو اس کی شے ظاہر ہو کے ادھر سے نظر آ رہی ہے, ورنہ جاہلیت ایک الگ چیز ہے. فرمایا خدا کی ہدایت سے دور ہو جانے کا نام جاہلیت. اللہ نے قرآن مجید میں پوچھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کو تم زمین و آسمان کس نے بنائے, تو کہتے ہیں اللہ نے. فرمایا رزق کو اللہ نے. فرمایا اس کے بعد بھی یہ کوئی نہ کوئی شرک کرتے ہیں, ہٹتے کوئی نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معبود بنا رکھے ان لوگوں نے. اسلام آیا, اسلام نے کہا زندگی کا طرز زندگی اگر گزرے گی تو صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق گزرے گی. اللہ کہے گا ایسے پوجا کرو میری, ویسے پوجا کرنی پڑے گی. خود ساختہ پوجا اللہ کو کوئی قبول نہیں. ورنہ اگر وہ بتی پوجتے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ یار یہ جو بت پوجتے ہیں تو عقیدہ ٹھیک کر لو, کیونکہ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی تو میں نے تمہیں نماز پڑھانی, وہ بھی پتھروں کا گڑا ہوا ہے, تم نے ذرا پتھر تراش لیے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کس طرح تراش تروش کے بن تراشے جو ہے تم میری پوجا کرے جاؤ گا. ہر ایک بندہ اپنے گھر میں پتھر رکھ لے. نہیں, فرمایا نہ, جیسے میں حکم دوں گا ویسے عبادت کرنی, جیسے میں کہوں گا زندگی گزارنی ویسے زندگی گزارنی, جو میرا لاہے عمل ہوگا اس کے مطابق. میں کہہ دوں کہ تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی, وہ میں کہہ دوں کہ حجر اسود کو جا کے بوسہ دے دے, تجھے بوسہ دینا پڑ جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, او حجر اسود مجھے نہیں پتا تو کسی کو نفع نقصان دیتا ہے, میں تو رسول کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے میں دیکھیں. اس لیے ایسے کام بندے کو کرا دیے سمجھ میں نہیں آتے. بندہ کہتا ہے یہ صفا مروہ میں کیوں دوڑاتا ہے, ہمیں طواف کعبہ کیوں کراتا ہے, ہمیں کیوں کہتا ہے کہ وہ منا سے آگے چلے جاؤ, مزدلفہ سے عرفات 4 میل کا فاصلہ, کبھی آگے پھر واپس ملا کے منا میں ٹھہرانا, تو ادھر منا میں سارے کام کرا لیتا. فرمایا نہ, اب تو نہیں بول سکتا, جب تو نے مان لیا کہ میرا خالق مالک یہ ایک طرز زندگی دیتا ہے, اب میں تجھے کہوں کہ اس پتھر کے سامنے جا کر بوسہ دے, میں کہوں اس انگھڑت گھر کے سامنے خالی کمرے کے آگے جا کے اس کا طواف کرنا پڑ جائے گا, میں تجھے کہہ دوں بھاگ
صفا مروہ کے درمیان بھاگنا پڑ جائے گا، میں کہوں چل مینا کے اندر مزدلفہ عرفات کے اندر جانا پڑ جائے گا، میں تجھے کہہ دوں کہ روزہ رکھ لے، تجھے روٹی چھوڑنی پڑ جائے گی، حلال بیوی چھوڑ دے گا، حلال روٹی تو چھوڑ دے گا، تجھے جو میں نے کہہ دیا وہی طرز زندگی تجھے اختیار کرنا۔ یہ تھی جاہلیت قدیمہ، اور اندر اس کے ساتھ یہ بات کہی کہ جیسے میں کہتا ہوں یہ گزارنے کے بعد تجھے میرے پاس محاسبہ کرنے کے لیے بھی میں تیرا کروں گا۔ اب جب محاسبے کی بات سنی کافروں نے، پہلے تو اللہ کے ساتھ ویسے شریک بنا لیا، بعد میں پھر محاسبے کے لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ سامنے اپنے ہاؤلائے شفاعنا، اور انہوں نے بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا جب ان کے سامنے انہوں نے کہا یہ ہماری شفاعتیں کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے جائیں گے، ہمیں جا کر وہاں پر جا کے وہ چھڑا لیں گے، لیکن اللہ کے انہوں نے بنا لیا کہ محاسبہ اگر ہوا بھی تو پھر اللہ کے درمیان چار بندے ڈال کے سفارش کرا کے اپنی جان چھوڑیں۔ وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کی جرت ہے میرے سامنے بولے؟ ہے کسی کی جرت کہ مجھے یہ کہے کہ اس کی سفارش کر دو؟ جس کسی کو دیں گے ہم حکم دیں گے کہ تم اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تو کہو، تم کہنا۔ تو کیا مطلب؟ رحم پہلے اللہ کی طرف سے ادھر دوسری طرف جائے گا، اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر سفارش کا حق ہے تو ادھر جائے گا۔ پہلے رحم کس کو آئے گا؟ اللہ کے نبی کو رحم آئے گا کہ اللہ کو رحم آئے گا؟ پہلے اللہ کو رحم آئے گا، پھر اپنے نبی کے ذریعے سے اس کی عزت بڑھانے کے لیے کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے سبق نہیں دینا، مجھے سبق نہیں دینا، مجھے پڑھانے نہیں آتا کسی نے۔ صفن صفا، یہ لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح ہاتھ باندھے، کسی کی جرت کہ میرے سامنے سمن بکمن اور چپ ہو جائے، فرشتے اس کے سامنے آج سے گر جائیں گے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایک طرز زندگی دینے کے بعد عبادت میری ہوگی ایک بات، اور دوسری بات کہ آخرت میں جو محاسبہ ہوگا وہاں پر تمہارے یہ جتنے بھی جھوٹے تم نے بنائے ہوئے یہ تمہیں وہاں پہ لات عزا اور یہ دیویاں تمہیں، اللہ نے ان کے اوپر بھرپور قسم کی ان کے اس وقت کے صالحین پر تنقید کی، بھڑک اٹھے اس وقت کے صالحین پہ۔ اچھا جی آپ بابا جی پہ تنقید کرتے ہیں؟ بھڑک اٹھے ان کے جذبے، وہ نبی کے سامنے آ گئے۔ اور آپ کو پتا ہے ابو جہل نے اور ابو لہب اور یہ سب لوگ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب آئے تو کیا انہوں نے نبی کے سامنے مرتد یہ نہیں، آگے بدر کے اندر اپنے بیٹوں کو لے کر آگئے، اپنے بچوں کو لے کر آگئے، اپنا پیسہ لگا دیا انہوں نے نبی کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ وہاں پر اونٹ، کھانے پینے، شرابیں، عورتیں، انہوں نے بدر کے دن یوم الفرقان، اللہ نے فرمایا اس دن فیصلہ ہو گیا زندگی جاہلیت کی جی جائے گی یا زندگی توحید کی جی جائے گی، کون سی زندگی، کیسے زندگی، علم کی زندگی جی جائے گی یا بے علم کی جہالت کی اور غفلت کی زندگی جی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا فیصلہ کرنا تھا اس دن میں نے، اس دن فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن سب کو لے آیا ایک میدان کے اندر اکٹھا کر کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور قرآن اور جہاد تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ 17 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکٹھے ہو گئے۔ اب موقع آ گیا کہ زندگی کون سی جی جائے گی، اور اس زندگی کے جینے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا نبی سب کچھ لگا دے تن من دن۔ اللہ میرے پاس 313 ہیں، فرمایا قلیل تعداد لے کر نکل۔ اللہ ان کے پاس نہ پورے ہتھیار نہیں ہیں، فرمایا بن ہتھیار کے لے کے نکل۔ اللہ وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے تو کیا بنے گا؟ فرمایا محاذ لگنے ہی والا ہے، تو وہاں پر اپنے محاذ۔ اور اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں کی، لیکن جو بدر کی رات دعا ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رات نبی علیہ السلام پر نہیں آئی۔ بڑے جہاد کیے نبی، پہلا ہی جہاد تھا، حضور کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ماسوائے 313 بندوں کے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع پونجی لے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ الہا معبودہ میں تجھ سے پروردگارہ دعا کرتا ہوں کہ اگر آج یہ کم لوگ ختم ہو گئے، یہ معمولی سی میری پونجی اڑتی گئی، پھر دیکھنا زمین پر تیرا نام نہیں کسی نے لینا، پھر نہ مجھے کہیے ہوگا۔ ایک ایسی بات کی، ایسی تو بات کبھی نہیں سنی گئی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا نہیں سنی گئی۔ حضور نے فرمایا اللہ اتنے تھوڑے میں لے کر آیا ہوں، پھر کدھر گئی تیری رحمت، حق کی نصرت، حق کی حمایت، حق کی مدد؟ متا نصر اللہ، اللہ نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، ہم آتے ہیں قریب۔ تجھے کیا پتا یہ جب فتح آتی ہیں تو تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تم لوگ اکیلے ہوتے ہو؟ میں مل کے جنگ لڑ رہا ہوتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اللہ، رسول، مومنین اور ملائکین میں اکٹھا کر کے تم پر حملہ کروا دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ، تب جا کے منافقین چپ ہو پڑے، ورنہ منافق چپ ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جاہلیت قدیمہ، نبی اس پہ حملہ آور ہو جا۔ ایک طرز زندگی، ایک لائی ہوئی کتاب، اس کتاب کا نتیجہ، اس پر چلنے کا ایک معاشرہ، ایک ریاست،
وہ چلانی پڑے گی تجھ کو. اور نبی نے وہ پوری کوشش کر دی اور جھونک دیا اپنا سارا کچھ وہاں پر. اللہ نے یوم فتح بنا کر نبی کو واپس لوٹایا. اسی کے بعد اب پھر آ گیا نیا کام, ایک نیا کام آیا. آج کے دور میں وہ جاہلیت قدیمہ نئی شکل میں آ گئی. پہلے وہ بت پرستیاں ہوتی تھی, اب مادہ پرستی آ گئی. پہلے مادے سے بنی شے کا بندہ بنا کر پوچھتے تھے, اب صریحاً مادے کو سجدہ ہو گیا. مادیت میٹیریلزم کی اتنی اوپر ترقی چلی گئی, مادہ پرستی, کہ اب گھر پہ گھر بنتے جا رہے ہیں, زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن بھی پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی. میں اس طرح کا بیان کر دوں گھر شہر بنانے کا, وہ لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے لو جی آپ تو آپ نہیں رہتے, فلانا نہیں رہتا. کب میں کہتا ہوں کہ اس میں نہ رہا جائے, مجبوری اب رہنا پڑے گا تم کو اس معاشرے کے اندر. لیکن تم کو ایک گول اچیو کرنے کو بھی کہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کہا کہ اس طرح کی زندگی گزارو. نبی نے پہلے بتایا کہ بل توسرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور دنیا کے اندر ہی غلطاں پیچا ہو. اپنی اس زندگی سے نکلو باہر, ایک نئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ زندگی کو لاؤ تو صحیح, اس زندگی کا کبھی سوچو تو صحیح, اس کے بارے میں کبھی تڑپو تو صحیح, اس نظام اور اس معاشرے کے بارے میں کبھی دل میں خیال تو لاؤ. شاید اسی کڑن پر ہم تجھ کو انعام دے دیں. اسی کڑن پر نہ پڑھنا, نہ پڑھنا, نہ کوئی کوشش کرنی, نہ ہاتھ پاؤں ہلانے. قیامت کی گھڑیاں نہیں آ گئی مسلمانوں کے اوپر, اور اس کے اوپر جاہلیت پھر خالصہ آئی. اور جاہلیت آئی جب نئی طریقے پر, اس نے دو کام کیے. وہاں تھا شرک, اور اس کے بعد کیا تھا کہ آخرت کی زندگی کے اندر کون آ جائیں گے, سفارشی آ کے ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. ادھر آیا نیا تماشا, انہوں نے کیا اللہ کا سرے سے انکار, اور ادھر سے زندگی کی, آخرت کی زندگی کا دوبارہ جی اٹھنے سے سرے سے انکار کر دیا. وہ کہتے تھے اٹھیں گے, لیکن ہمیں سفارشی ہمارے بچا کے لے جائیں گے. وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے اور زندگی بھی دوبارہ کوئی نہیں. ایٹ اینڈ ڈرنک بھی میری زندگی گزارو, بی ہیپی, ایسی لائف گزارو. وہ اور کہیں ہے وہ بھی اللہ کی ہدایت سے انکار ہے, یہ بھی اللہ کی ہدایت سے انکار. دونوں طرف ہدایت, لیکن دونوں کا مظاہر الگ الگ ہے, دونوں الگ الگ طریقوں سے ظہور ہوا ہے. کسی کا اس شکل میں, نئی فارمیٹ یہ ہو گئی, پرانی فارمیٹ یہ ہو گئی. اس فارمیٹ میں بناؤ گے تو یہ بن جائے گا, اس فارمیٹ میں بناؤ گے تو یہ بن جائے گا. کب تھا کمپیوٹر ہی, لیکن لیپ ٹاپ بن گیا. تھا لیپ ٹاپ ہی, لیکن کیا موبائل ٹیلی فون کے اندر آ گیا. اور تھا وہ موبائل فون ہی, پھر گھڑی کے اوپر آ گیا. اب اور بھی ہوا تو اب انہوں نے کیا کر دیا کہ ریز کے ذریعے سے یہاں ایک کلپ ڈال لیں, ہاتھ میں ایک چھوٹا سا, وہ ایک کنگن سا ڈال کے اس کے ساتھ دبائیں, وہ اب ریز کے ذریعے. ہے وہی جہالت, ہے وہی اللہ کا ایک طرح کا انکار, ہے اسی زندگی سے دوری. فارمیٹ چینج کر دو, اور فارمیٹ اب کی بار جس وقت چینج کیا گیا, قرآن مجید میں بتایا, اللہ نے فرمایا ایسا فارمیٹ چینج کیا, کیا کہتے ہیں, وَقَالُوا, سورہ جاسیہ جا کے کر, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. اللہ اللہ اللہ, یہ دنیا کی زندگی. وہ کہتے ہیں کون جو زندگی سے انکار کرتے, فرمایا وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ حیات الدنیا کیا ہے, نموت, ہم مر بھی جاتے ہیں, نحیا, اور پھر ہم جی بھی پڑتے. کیوں, وما یہلکنا الا الدار. مولانا سے بیٹھ کر میں نے یہ اسپیشل آیت, میں نے کہا اس کا سمجھائے مجھے, یہ دہر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن. انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, یہ تو وقت کا ہیر پھیر ہے. اب جس وقت مرنا ہے مر ہی جانا ہے جی, جب آنی ہے آ ہی جانی ہے. اللہ نے فرمایا مومن نہیں یہ کہتا, جب اللہ مومن کہتا ہے جب میرے اللہ نے مجھے بلانا ہے تو میں نے اپنے رب کے پاس حساب دینے کے لیے چلے جانا ہے. مومن نہیں کہتا جدو آنی میں مر جانا, اے بھائی جڑی قبر چ رات آنی ہے, نا 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 نا, ایسے نہیں کہ قبر میں جو رات آتی نہیں, قبر میں رات لائی جاتی ہے. ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر زمین پر فلاں فرد, فلاں علاقے کا, فلاں محلے کا, فلاں مکان کا, فلاں کا بیٹا, فلاں ابن فلاں, اتنے بج کر اتنے سیکنڈ میں اس کی روح قبض کر لو, اس کی روح قبض کر, اور اٹھا کر روح سیدھی ہمارے پاس پہنچاؤ. جو متقی ہیں ان کو میری بارگاہ میں لے آؤ, جو غیر متقی ہوں گے ان کو ادھر ہی جہنموں میں بند کر دو. ہمارے پاس فیصلہ وہاں ہوتا ہے. کفار کا قول اللہ نے نقل کیا, وہ کہتے ہیں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے. اللہ نے فرمایا نہ, کیا بولا, نموت و نحیا, ہم مر جاتے اور جی جاتے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا یحیی و یمیت, یحیی و یمیت,
نہ تم مرتے ہو نہ تم جیتے ہو، یحیی و یمیت، اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، حیات تم کو وہی بخشتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، وہ ہے جو اپنی طاقت پر خود، اپنی طور پر خود واجب الوجود، اپنے وجود پر وہ خود بخود زندہ ہے اور قیوم، اور اس کی بادشاہی قائم بھی اس کے اپنے سر پہ کسی اور کے سر کے پہ انہیں رکھی ہوئی، وہاں ہے ہی لایا جاتا ہے۔ وَيُمُوت، اور وہ کیا یحیی و یمیت، وہی تو تمہیں، یہ کیا کہتے ہیں ہم اپنی مر جاتے ہیں، زمانہ دہر زمانے کو کہتے ہیں، کہ ہمیں کون مارتا ہے؟ زمانہ ہی مارتا ہے، جوان ہوئے بڈھے ہوئے اور اس کے بعد مر گئے، ختم کہانی، ہڈیاں چور چور ہو جانی، قبر میں کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر آ گیا پھر وہ وقت بھی۔ اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنا دیا، عذاب قبر بتایا، پر عذاب قبر کا اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ جس آدمی کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں سمندر کے اندر، اس کو عذاب قبر کہاں پہ ہوگا؟ ہیں جس آدمی کو آگ ہی جل کے راکھ ہوگی وہ عذاب قبر۔ ایسا اللہ نے یؤمنون بالغیب کا پورا نظام تیار کیا ہوا، یؤمنون بالغیب، بندوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مسعود الدین عثمانی تھا کراچی میں، وہ عذاب قبر کا ہی منکر ہو گیا، کتاب لکھی اتنی بڑی، کہتا یہ دو ہی بندے بچے، ابو حنیفہ اور عائشہ، باقی سارے بندے جو اسلام سے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ عذاب قبر کو مانتے۔ دیکھو قرآن حدیث پڑھنے کے بعد منکر ہو گیا۔ بیوقوف آدمی اگر اس زندگی کا پتہ چل جائے کہ یہاں پر زندگی اس طرح سے جی جاتی ہے اور اگلے جہان میں اس کا کھول دیے جائے، پھر یؤمنون بالغیب کیا رہ گیا؟ فرمایا تجھے لگ جائے گا کہ تم مر کر مٹی ہو گیا، ورنہ ہم مٹی تجھے نہیں ہونے دیں گے۔ تجھے کیا پتا عذاب ہم کیسے کرتے ہیں؟ تجھے لگتا ہوگا اس کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، پر تجھے کیا پتا ہم تیرے روحانی وجود کو کس طرح بچا کے رکھتے ہیں، اور اس وجود کو بھی حاضر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آیا نہیں بندہ، آیا نہیں اللہ کی بارگاہ میں، جلا کر راکھ کر لیا اس نے، اللہ کے خوف سے اپنے پتر کو کہہ دیا کہ اللہ بیٹا مجھے جلا دینا، میں اللہ کے سامنے حساب نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جب جل کے راکھ ہو گیا، حکم دیا اے آگ اور اے پانی، سب اکٹھے ہو کر بندے کو کن کر دو، کن، بندے زندہ ہو جائے۔ بندہ زندہ ہو کے سامنے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ، کس لیے تو نے مجھے سمجھا کہ میری تجھ پر کوئی دسترس نہیں ہے، یا تیرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میں تجھ پہ قابو نہیں ڈال سکتا؟ کہا اللہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تو کر سکتا ہے، لیکن میں نے یہ جو عمل کیا ہے، میں نے جو عمل کیا یہ اس وجہ سے کیا کہ مجھے تیرے عذاب سے ڈر آ گیا۔ فرمایا جا ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ وہ اس وجہ سے جل کے رہا، اس سے اپنی مٹی، اپنی موت کو گلے نہیں لگایا، اپنے وجود پر سمجھتا تھا کہ اللہ کو دسترس۔ اللہ نے ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے نبی پاک کے سامنے مسئلہ حل کر دیا کہ ہم پوچھتے جی ہندو کس طرح اس کے سامنے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا جیسے میں نے اپنے بندے کو ایک واقعی سنا کر کے بتایا کہ اس طرح پتہ نہیں کتنوں کو میں دن میں زندہ کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، زندگی کی ایک ایسی داستان تھی جو تم کہتے ہو۔ فرمایا اور انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں، وما لہم بذالک من علم۔ اللہ 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 اللہ، قرآن ہے نا اپنی شان دکھاتا ہے، بندے کو بتا دیتا ہے میں کیا چیز ہوں۔ فرمایا من علم، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم کا ذرہ۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس علم کا ذرہ بھی نہیں، جہالت ہی جہالت میری، جہالت ہی جہالت اپنے من علم، ایک ذرہ بھی نہیں۔ تم ان کے پیچھے جاتے ہو، ان کی کتابیں پڑھتے ہو، کہاں مر گیا وہ رسل۔ اور اس دور میں سب سے زیادہ بربادی جس آدمی نے کی نا وہ برٹینڈر رسل ہے، رسل بدماش آدمی ہوا ہے، اور اس کو آپ کے جتنے محققین ہیں اور آپ کے نوجوان طبقے کو سب کو برباد ہی رسل نے کیا۔ اس نے اللہ، قیامت، آخرت، روح، کوئی حساب کتاب سب پر ایسا دل نشیں خوبصورت اعلیٰ انداز میں انگریزی نثر لکھی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے بندہ رسل پڑھنے کے بعد کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے یہ سارے بیوقوفانہ طریقے پر عقائد بنائے گئے رسل، اور اس کے ترجمے کر کر کے آپ کے ہاں اس کو مفکر بنایا گیا۔ اور بڑی جب یہ برنارڈ شاہ تھا نا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی پاک کی تعریفیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نبی پاک بہت اچھے تھے۔ مولانا مودودی کا قلم حرکت میں آیا، اس مفکر اسلام نے اس وقت کھول کر کلی رکھ دی سر میں، مغرب پر جو تنقید مودودی کی شاید کسی کی ہو۔ حضرت نے فرمایا اتنا ہی اچھا ہوتا، نبی پاک کو اتنا اچھا سمجھتا تھا، ایمان لے آتا۔ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ ایمان نہ لانا کیا ہے؟ تم جیسے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا۔ وہ جی اسے 100 بڑے آدمی، مائیکل نے لکھی ہے کتاب، اور وہ جو 100 بڑے آدمی اس کے اوپر سب سے پہلے حضور کا نام لیا، اس کو پتا ہے دیوانہ وار پاگل مسلمان ہیں، پہلا نام لکھ لو، خود بخود سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بکے گی، دنیا کے سامنے شور پڑ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو میں 10ویں 15ویں نمبر پہ بھی رکھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں،
وہ ذہین لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو سیل پروڈکٹ، کس طرح ایک پروڈکٹ کو بیچا جاتا ہے. وہ آپ کے جذبات، ابھی میکڈونلڈ پہ چلے جائیں، آج کل جنید جمشید کی نعتیں لگی ہوئی ہیں، جس دن عید آ جائے گی اس دن گانے لگا دیں گے. ان کو پتا ہے کہ آپ کے جذبات کو کس طرح کھیلا جاتا ہے، کیسے آپ کو بیوقوف بنا. اور آپ میں جی اس نے اقرار کر لیا. اقرار اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم ہوتا ہوا آتے إِنْ هُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ. ہو قرآن مجید پوری بجڑیاں کڑکا رہا ہے اور کسی طریقے سے بندے کو سمجھ. اللہ نے فرمایا ہے کیا ان کے پاس، فقط یہ کہ وہ لوگ ظن کرتے ہیں، ایک گمان کرتے ہیں اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. یہی اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہوا کہ جب ریشنلزم، عقلیت پرستی ہمارے اوپر آئی تو اس عقلیت پرستی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں ہر شے سے اڑا دیا. اور جاہلیت جدیدہ اب کی بار جب آئی ہے نا، یہ جو جاہلیت جدیدہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ اب آئی بڑی پڑھی لکھی بن کر آئی. انہوں نے کہا بایولوجی کے لیے انہوں نے ڈارون کو چنا. اس کے سب سے پہلے ڈارون آئے. ڈارون نے آپ کا کیا، آپ کی معاشرتی اقدار، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، سیولائزیشن، حتیٰ کہ آپ کا ایتھک سارا تباہ کر کے رکھ دیا. اس نے کہا انسان کیا ہے، بندر ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے. انسان کی ابتدا وہاں پر بندر تھی. اللہ فرماتا ہے انی جاعل خلیفۃ فی الارض، اللہ کہے بندے کو میں بنا رہا ہوں. وہ کہہ رہا نہیں ہم پہلے بندر ہوا کرتے تھے. اس نے آپ بندر بنا دیا، بن گئے بندر، کھاتے پیتے ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ دیکھتے بوڑھے ہو کے بھی لوگ ابھی تک اپنی کھیلوں کے اندر ہوتے ہیں. جب کبھی آپ ان کو دیکھو گے ان کے ہاتھوں میں گیمیں پکڑی ہوئی ہوں گی، ان کے وہ گیموں، وہ چرخوں کے اوپر، ان کے اوپر جھولوں کے اوپر جھولے لے رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ بندر ہی بن گئے. بندر کبھی اس ٹہنی، کبھی اس ٹہنی، کبھی اس ٹہنی. اللہ نے فرمایا بندر بن گیا. اپنی روزی کمانے کے لیے انسان بندر بن، کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسرا پھر انہوں نے مارکس کو آگے کیا. اس نے تو اٹھ کے دین اور ہمارے تمدن کی بنیادیں کھاڑ دی. اس نے کہا اٹھا کر فنا کر دو اس سارے دین کو. وہ تو ایسا ظالم اٹھا کارل مارکس، توبہ توبہ توبہ، پورا روس اس کی لپٹ 10 کروڑ انسانوں کو تیک کر دیا. اوے ہم نے کتنے مارے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 87 سریہ اور جہاد ملا کر ہوئے ہیں، کتنے مرے ہمارے دور میں. ان کے دور میں اپنے مذہب کو منوانے کے لیے آج فریڈم کی آواز لگاتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریس ہونا چاہیے. اوے اگر اظہار رائے کسی نے کہا کہ میرا دین یہ رہے گا، 10 کروڑ لوگ سوشلزم کی نظر ہو گئے پوری دنیا کے اندر. اور یہ جو ماؤ جس کو کہتے ہیں جی چائنا ترقی کر گیا، کبھی ہسٹری پڑھی اس کی، کیسے اس نے لوگوں کو تہے تیک کر دیا. آج بھی مسلمان سنگ کی آنکھ میں روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹیلی فون پر بھی یہی اتنا ہی سنا کہ بچے نے کہا ماں جی روزہ رکھا ہوا ہے، ٹیلی فون تار کٹ گئی، اسی وقت ماں کو پکڑ کے لے گئے. اسی وقت تم نے روزہ رکھا، تم کس طرح روزہ رکھ سکتے. روزہ آپ کہتے ہیں جی سی پیک بنے گا، یہ ہوگا. او بھائی دنیا کے حوالے سے یہ بنے گا، موجے کرے، بالکل کرے. آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے بعد دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، اتنا انجوائمنٹ کرے گی میری امت. آپ نے فرمایا ازما لی جائے گی، ساری امت ازما لی. اور آپ نے فرمایا خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں. یہ دولت مند لٹ گئے، دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق نے جب دولت کے انبار دیکھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ مسجد میں باواز بکان شدیدہ، باواز بلند روئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اللہ اب ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا. پہلے جب کافر ہوتے تھے خطرے میں نہیں تھے ہم آج خطرے میں پڑ گئے. اتنی دولت آ گئی، اتنی عیش آ گئی. بس وہ مارکس نے اس قدر جادو چلایا. آج اس کی داس کیپٹل پڑھی جاتی ہے. لڑکے دہریے ہو گئے، سوشلسٹ ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے. کالج یونیورسٹیوں میں اب مسلمانوں کے بچے لال سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لال سلام. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، ہے جی. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو لال سلام کے. ایک لال رنگ کا سویرا آئے گا، سرخ رنگ کا، جب مزدوروں کی حکومت آ جائے گی، ہے پھر تاج اچھالے جائیں گے، پھر تخت اچھالے جائیں گے، ہر طرف لگے گا الحق کا نعرہ. میں کہتا ہوں وہ بنا دیے. پنجاب یونیورسٹی میں نظمیں پڑھی گئیں، مسلمان کے بچوں نے اس کے حق میں نعرے لگائے. یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے نبی کی مخالفت کریں ہم. کیسی قیامت آئی مسلمانوں کے اوپر. یہ ہے لال سلام. وہ آپ کو کتابیں دیتے، آپ ان کے مطابق پڑھتے ہیں اور بچے اس کے مطابق باغی ہو گئے. میرے پاس آتے ہیں، دہریہ ہو گیا، اب کہا میں مانتا ہی نہیں اللہ رسول کو. یہ تو ایک فضول زندگی کے بارے میں. اور آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، اب وہ آئیں گے. پھر آ گیا سیگمنٹ فرائڈ. سیگمنٹ آیا، اس نے مسلمانوں کو سائیکالوجی کے نام پر وہ بیوقوف بنایا کہ آپ میں سوچ نہیں سکتے. اس نے ایسی ایسی تعویلیں کی، ایسی ایسی جنسیاتی چیزیں بنائی، ایسی ایسی بنائی کہ مسلمان کو ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح کا. مسلمان ہے نا، ہند کے شاعروں، صورت گرو، افسانہ نویس، بیچاروں کے اعصاب پر ہے عورت سوار.
اقبال نے اس زمانے میں کہا، اس نے ایسا عورت ڈالی جو مرضی کری جاؤ، عورت کے چنگل سے مرد نہیں نکل سکا، یہ اس کو. اور پھر اس کے بعد سوشیالوجی آ گئی. اللہ اکبر. مین از اے سوشل اینیمل، مین از اے سوشل اینیمل. آدمی ایک مدنی الطبع جانور ہے، آپ کو جانور بنایا گیا، اینیمل. اللہ کیا فرمایا؟ خلقت بیدی، بشر بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مجھے اتنا پیار تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے فرمایا انسان تجھے میں نے خود چاہا، میں نے چاہا اپنے ہر چیز کو. میں نے کہا کون؟ تجھ کو کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھ کو بنایا. بشر تو کہتے ہی اس کو ہیں، بشر کا لفظ کوئی توہین نہیں. نبی نور بشر کے مسئلے چھیڑ لیتے ہیں. بشر بشرا یبشر تبشیرا، کیا جس کو اپنے ہاتھ سے خود تیار کیا ہو، بڑا بیٹھ کر سوچ سمجھ کر اس کی نوک پلک فخلقھا فسواھا. قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے تجھے مٹی لے کر خلق کیا، فسواھا، پھر ہم نے اس کی نوک پلک سواری، اس کا نیا نقش بنایا، اس کے خوبصورت اس کے اندر رنگ بھرے، اس کی پھر تقدیر لکھی، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر آگے ایک نیا جہان آباد کیا. اتنے خوبصورت چہرے بنا دیے کہ ہر چہرے پہ فریفتہ ہو کر انسان جانے دے ہم نے بنایا تجھ کو. یہ سوشل اینیمل کا یہ حالت. اور پھر اس کے بعد سوشل سائنسز آپ کے علوم بنا دیے، اور یہ بنا کر کے آج یہ علم ہے ایم بی اے کر لو جی. یہ آپ کو بتایا ایم بی اے والا ساری دنیا کی برین ڈرین کرتے ہیں، آپ کی ذہانتیں نکالتے ہیں اٹھا کر بڑی بڑی کمپنیاں لے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس عوام سے 100 روپے کے کارڈ کے پیچھے سے 40 روپے کیسے نکلوانے ہیں. رکشے والے سے آپ لڑے، پھل والے سے آپ لڑے ہیں، 10 روپے کم کرو، وہ تمہارے اوپر مسلط کر کے 40 نکلوا لے، تم بول نہ سکو. کہتے نہیں اس کو علم. کس کو علم کہتے ہیں؟ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو. اقبال نے کہا تھا کہ 2 مٹھیاں رزق کی 2 روٹیاں شام کو کھانی ہے، وہ تیرے علم کا حاصل ہے. 16 سال 18 سال پڑھاتے ہو، 28 لاکھ لگاتے ہو، 25,000 کی نوکری کے لیے لڑکے کو بھیج دیتے ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی پڑھانے کے لیے نہیں. اب ان علوم کا جاہلیت جدیدہ کا مقابلہ صرف نوجوان طبقہ کر سکتا ہے، اور کوئی بندہ نہیں اٹھ کے کر سکتا. مر گئے بڈھے، کر لی انہوں نے اپنی زندگیاں خراب. جو نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے، اور یہ میری آواز اکراس دی گلوب پوری دنیا تک جانی چاہیے کہ اپنے مستقبلوں کو دنیاوی لحاظ سے تاریک کر لو. چھوڑ دو ایسی نوکریاں، چھوڑ دو ایسے کاروبار، ایسے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو. محمد رسول اللہ کے دین کو بچانا اس وقت افضل ہو چکا ہے. بس اب دنیا میں کچھ نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے، کوئی انجینئر نہیں چاہیے، کوئی سائنسدان نہیں چاہیے. اب صرف الامان الحفیظ نبی علیہ السلام کے دین کے آگے پیچھے چکر لگانے شروع کر دو. اب سوشل سائنسز کو لتاڑ دو اسی قرآن کی روح سے. اب سائیکالوجی کو گھسیٹ دو، اب گرے بان کو ہاتھ ڈالو کارل مارکس کی، اب ڈاروین کو الٹ پلٹ کر دو، اور اب سوشیالوجی کے نظریات کو چینج کر دو. راڈٹی تمہارے سامنے چپ رہے، فوکو کی زبان نہ کھلے، چامر تمہارے سامنے گنگ ہو جائے، اور تم لوگ اس کے اوپر مادیت اور کیپٹلزم کے اوپر چھا جاؤ. اس وقت اسپرچولیزم کی ضرورت، لیکن کون اٹھے گا؟ میں صرف یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں رہ گیا دنیا کے اندر. کیا ہے زندگی کا؟ کیا ہے کہ فقط تھوڑی دیر کے لیے جینا ہے. یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، وہ جام لینے کے لیے تیار رہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لے کر کھڑے ہیں تمہارے لیے. اور اس قرآن کی تفسیریں اس طرح سے لکھو، اب مفسرین کے اقوال کو چھوڑ کر، اب قدما کی چیزوں کو پیچھے رکھ کر ایک تفسیر ایسی لکھو کہ جس کے اندر دنیا کو خدا کے وجود کا پوری شناخت اور معرفت حاصل ہو جائے. اور آخرت کی زندگی پر ایسی زندگی گزار کر ان کو دکھاؤ کہ میں بھی تو ہوں، کوئی اپنے نبی کے لیے چھوڑ دیا. نبی کے لیے جب چیزیں چھوٹتی ہیں کوئی معمولی چھوٹتی ہیں. نبی کے سامنے آدمی کتنا پڑھا لکھا تھا، ابو الحکم، لیکن ابو جہل کلوایا. لیکن وہی حبشی بلال جو کچھ نہ پڑھا ہوا تھا، کوشا کے جس کو دیکھنا مقام تھا، اللہ کیا کہا اس نے؟ وہ حبشی بلال کیا اس نے سمجھا؟ اس نے اللہ کی ہدایت کو اس جاہلیت کے دور میں قبول کیا تو کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا. احد کسی ایک لفظ نے اس کو بنا دیا عالم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو لوگ بچا کر لے گئے. رسول خدا کو ابو طالب لے گئے، عمار ابن یاسر بچ گئے، سہیب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ بچ گئے، لیکن بلال نہ بچ سکا بیچارہ. کیوں؟ بلال کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا. بلال غلام ہو کر یہاں پر آیا تھا. سینے پہ پتھر، پورا قرآن نہیں پڑھا بلال نے. بلال نے قرآن کے پوری آیت کا ایک لفظ پڑھا. کیا؟ قل هو اللہ احد. اس کا ایک عہد لیا اور صرف اس ایک عہد پر جمع رہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارتیں دی کہ آسمان کی بلندیوں پر
وہ چلتا ہے تو اس کی وہاں پر چاپ اس کی سنائی دیتی زمین پر چلتا ہوا ہے. وہ بلال ہے, مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے جس نے قبول کر لیا دین وہ عالم ہے, جس نے دین کو قبول نہیں کیا وہ جاہل ہے, وہ جاہلیت کی زندگی گزار. دو جاہلیتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. ایک جاہلیت قدیمہ کہ عربوں کی وہ جاہلیت رسول سے پہلے ہدایت کو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. ایک جاہلیت جدیدہ کہ ہدایت کو ہم نے بھی قبول نہیں کیا. ان کا قبول نہ کرنے کا فارمیٹ اور ہمارا قبول نہ کرنے کا فارمیٹ اور. ہم نے دونوں طریقے سے آج پوری دنیا کو قرآن چیلنج کرتا ہے. رمضان کے اندر یہ تراویح قرآن سنانا نہیں ہے, یہ قرآن سنانا تم کو نہیں, یہ قرآن سنانا ان کو جن تک قرآن گیا نہیں. لیکن کیا ایسے سناؤ گے کہ وہاں جا کر کے تم کو اقرا بسمک اللہ جی تم بھی پڑھ لو؟ ایسا قرآن نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کا بہت ادنا سی خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ کسی کو قرآن مجید. لیکن ادنا خدمت میں ہم مسلمان بھی دور, نہ صبح قرآن مجید پڑھنا, نہ ہم نے آج تو کہیں بھی نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جب یہ سلوک رمضان میں ہو رہا ہے تو رمضان کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن آج آواز دیتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دو. ان کو بتاؤ کہ تم جاہلیت کی زندگی جی رہے ہو. اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرو, اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرو, پھر قرآن بچے گا. ورنہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی اس دن قیامت کے دن رسول کہے گا کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجورا, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, الگ ہو گئے تھے. یہ قرآن کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا, جیسے نبی کو چھوڑ دینا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا پتر تو قرآن نہیں پڑھتا, تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اسے کہا پڑھتا ہوں بس. فرمایا وہ قرآن ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ قرآن ہی تھے. تو قرآن اور نبی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. نبی قرآن میں ڈھلا ہوا انسان ہے, اور انسان کو اگر اللہ کے احکامات میں لکھ لیا جائے تو وہ قرآن ہے. بس دو ہی باتیں ہیں. اگر حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے دیکھو گے تو لکھا ہوا قرآن, ادھر سے دیکھو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. قرآن کو چھوڑ گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گیا. اور جو حضور کو چھوڑ گئے آپ نے فرمایا سحقن سحقن, جہنم کی آگ میں جلے اور مجھ سے دور ہو جائیں, مجھ سے دور ہو جائیں. الہی اس سے پہلے کہ ہمارے نبی کی یہ آواز ہم تک پہنچے ہمیں اس سے مامون اور محفوظ فرما لے. ہمیں اپنے نبی کے قرآن اور اپنے نبی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.